اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش کے حالات پر گزشتہ کل ہمارے اپنے پیارے ملک بھارت میں بھی کل جماعتی میٹنگ لی گئی، جس میں تمام پارٹیوں کے ممبران، ذمہ داران موجود رہے اور سبھی پارٹیاں ایک آواز میں بولنے لگی۔ بنگلہ دیش میں آپ جانتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہے۔ طلبہ جو تحریک ہے، اسٹوڈنٹس موومنٹ جو ہے، انہوں نے 24 گھنٹوں کے اندر عبوری حکومت کا مسودہ پیش کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن بنگلہ دیش میں لوٹ مار، توڑ پھوڑ، مشتعل افراد زبردست انداز میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ 8 افراد کو زندہ جلا دیا گیا ہے۔ خبریں آ رہی ہے کہ خالدہ ضیاء کو رہا کر دیا گیا، پارلیمنٹ تحلیل ہو گئی اور انتخابات کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ شیخ حسینہ وزیر اعظم بنگلہ دیش کا بڑا برا حال ہے، وہ اس کا امریکی ویزا بھی منسوخ ہو گیا ہے اور لندن کے ویزے پر بھی تلوار لٹک رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی شیخ حسینہ کہتی ہے کہ میں واپس آؤں گی اور بچوں کے قاتلوں سے سب سے برابر بدلہ لوں گی۔ خیر، بنگلہ دیش کے جو حالات ہے اس کو لے کر اب فاروق عبداللہ نے بھی کہا کہ بنگلہ دیش کے حالات کو دیکھتے ہوئے بھارت نے بھی سبق سیکھنا چاہیے۔ بنگلہ دیش کے حالات سے بھارت کو بھی سبق لینے کی ضرورت ہے۔ وہیں پر مہاراشٹر کے مراٹھا لیڈر منوج جارنگے پاٹل نے بھی یہ کہا ہے کہ بنگلہ دیش کے حالات سے ہندوستان کو بھی، بھارت کو بھی سبق سیکھنا چاہیے۔ راہل گاندھی نے باقاعدہ وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے ملاقات کی، بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایس جے شنکر وزیر خارجہ کا یہ بیان آیا ہے کہ جب تک بنگلہ دیش میں حالات معمول پر نہیں آتے ہندوستان گہری تشویش میں رہے گا، کیونکہ ہمارا وہ پڑوسی ملک ہے۔ لیکن بنگلہ دیش کے حالات کو لے کر اب جارنگے پاٹل کا بھی بیان آیا ہے کہ حکومت کو، یعنی ہماری حکومت کو بنگلہ دیش کی صورتحال سے سبق لینا چاہیے۔ یعنی گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومتیں اب تاناشاہ بن جاتی ہے، ہٹلر بن جاتی ہے اور اپنی طاقت کا، اپنے پاور کا، اپنی فوج کا، اپنی پولیس کا غلط استعمال کرتی ہے تو ایک نہ ایک دن لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور پھر حکومت کو ایسے ہی سبق بھی سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے جارنگے پاٹل نے کہا کہ حکومت کو بنگلہ دیش کی صورتحال سے سبق لینا چاہیے، اور یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ ریاست میں یعنی مہاراشٹر میں فسادات کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، مراٹھا سماج ان کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے گا۔ دن بڑی افسوسناک خبریں آ رہی ہے۔ روزانہ بھگوا آتنکوادیوں، بھگوا لوٹ ریپ کا شکار کوئی نہ کوئی مسلم بیٹی ہو رہی ہے۔ جی ہاں، ابھی خبریں آ رہی ہے کہ شیبا نام کی ایک مسلم بیٹی بھگوا لوٹ ریپ کا، بھگوا آتنکوادیوں کے عشق
کے جال کا شکار ہو گئی۔ آخر ارون نام کے اس ہندو لڑکے نے قتل کر کے اس کا مسئلہ کیا۔ مسئلہ مینس ناک الگ، کان الگ، ہاتھ الگ، اور لاش ندی کنارے سر بریدہ بہنی ملی، یعنی سر بھی الگ سے کٹا ہوا ملا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس یعنی ٹویٹر پر دی مسلم نے لکھا کہ اتر پردیش کے بہرائچ سے 20 سال کی مسلم بیٹی شیوا کو بھگوا لو ٹریپ میں پھنسا کر ارون نے اسے مرتد کیا، پھر اس کا خوب استعمال کیا اور گلا ریت کر قتل کر دیا۔ شناخت نہ ہو سکے، پہچان نہ ہو سکے، اس لیے ارون جیسے بھگوا آتنکوادی نے اس کے ہاتھ اور انگلیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور پھر نہر کے کنارے پھینک دیا۔ نہر کی جھاڑیوں میں شیوا کی برہنہ لاش ملی۔ جب شیوا نے شادی کا دباؤ بنایا تو ارون نے بہلا پھسلا کر اپنے جال میں پھنسایا اور کلدیپ اس کے دوست کی مدد سے اسے بندھک بنایا اور پھر اس کا قتل کر دیا۔ اور آئے دن ایسی خبریں آ رہی ہے، مسلم بیٹیاں جب بھگوا آتنکوادیوں کے جال میں پھنستی ہے تو اس کے بعد ماں باپ پولیس اسٹیشن میں اور کورٹ میں ان کے پیر پکڑ رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں، مگر اس وقت عشق کا بھوت ایسا دماغ پر چڑھا ہوتا ہے کہ جن ماں باپ نے 20 سال 22 سال پال پوس کر بڑا کیا، نہ جانے کتنی محنتوں سے پالا پوسا، وہ عشق کا بھوت ایسا دماغ میں ہوتا ہے کہ ماں باپ کی باتیں بھی سنائی نہیں دیتی اور پھر آخر انجام ایسا ہوتا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ لگاتار شریعت میں دخل اندازیاں تو ہو رہی ہے اور کسی بھی طریقے سے مسلمان کی شریعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اصل مدعوں سے دھیان ہٹا رہے۔ ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ ایک 15 سال کی مسلم لڑکی کی شادی کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی گئی۔ خواتین اور اطفال کمیشن یعنی مہیلا ایوم بال وکاس کمیشن نے پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا۔ مسلم پرسنل لا کے اصول واضح طور پر بالکل مختلف ہے۔ اس میں ترمیم کو لے کر کئی بار تنازع وواد کھڑا ہو چکا ہے۔ حال ہی میں سپریم کورٹ میں ایک عرضی آئی ہے جس میں سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا 15 سال کی لڑکی کی شادی مسلم پرسنل لا کے تحت ہو سکتی ہے۔ کئی ریاستوں کی ہائی کورٹ میں اس پر مختلف فیصلے دیے گئے ہیں۔ ایسے میں سپریم کورٹ سے اپیل کی گئی ہے کہ اس پر واضح اور عالمی سطح پر قبول شدہ فیصلہ دیا جائے۔ اب سپریم کورٹ اس معاملے پر غور کرے گی۔ آئیے ناظرین، ہر چیز بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے شہر، مسلمانوں کی بلڈنگوں سے کھانا تو پسند ہے، کمانا تو پسند ہے، لیکن ان کے نام پسند نہیں ہے۔ چلو مسلمانوں کے حد تک تو سمجھ میں آتا تھا، لیکن اب جیسے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بدماش سرکار جو ہے سنویدھان کو تبدیل کرے گی۔ راہل گاندھی نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا اور اسی نعرے میں اتنا اثر رہا کہ آخر سنویدھان کے چاہنے والوں نے بی جے پی کو 240 پر سمٹ کر رکھ دیا۔ لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ بعض نئی نصابی کتب سے یعنی بعض سلیبس بکس سے آئین ہند یعنی سنویدھان کی، آئین کی، دستور کی جو تمہید ہے وہ سلیبس بک سے نکال دی گئی۔ NCERT کے ذریعے ہٹانے پر اب زبردست تنقید ہو رہی ہے۔ تاریخ مسخ کرنے کا الزام بھی لگ رہا ہے۔ نیشنل کونسل فار ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ کلاسوم اور ششم یعنی تیسری اور چھٹی کی نصابی کتابوں سے آئین کی سنویدھان کی تمہید کو ہٹانے پر تنقید کی زد میں اب کونسل آ گئی ہے۔ دی ٹیلی گراف کی ایک رپورٹ کے مطابق NCERT جو تمام کلاسوں کے لیے نصابی کتب کی اشاعت کی نگرانی کرتی ہے، 2020 میں بی جے پی حکومت کی جانب سے قومی تعلیمی پالیسی متعارف کرائے جانے کے بعد ان کا جائزہ لے رہی ہے۔ اس سال قومی نصاب کے نئے فریم ورک کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے کلاس کہ نئی کتابیں جاری کی گئی ہے، لیکن پرانی نصابی کتابوں میں جو تمہید ہندی کی نصابی کتابوں میں، انگریزی کی کتابوں میں، سائنس کتاب اور تینوں کتابوں کے پہلے چند صفحات میں سے ایک پر چھپی تھی، جی ہاں، لیکن اب وہ نکال دی گئی ہے۔ یعنی دھیرے دھیرے ایجوکیشن کو، سلیبس کو بھگوا کرن کی طرف لے جانے کی ناپاک کوشش ہو رہی ہے۔ ناظرین، رام دیو بابا کی کمپنی پتنجلی لگاتار جھوٹے اشتہارات دیتی ہے اور ہمارے ملک کے کچھ دلال چینل ایسے ہیں جو کروڑوں روپے لے کر صبح ہوتے ہی اس پتنجلی کی ایڈ میں لگ جاتے ہیں، بابا رام دیو کی ایڈ میں لگ جاتے ہیں۔
ابھی خبر آ رہی ہے کہ پھر پتنجلی کو گمراہ کن اشتہار یعنی جھوٹے غلط وگیاپن کی وجہ سے سپریم کورٹ نے پھٹکارا تھا، معافی مانگنے کے لیے کہا تھا۔ اب بابا اور بابا کا چیلا معافی مانگتے رہتے ہیں لیکن بڑے مکار ہیں۔ سپریم کورٹ ان کی معافی سے غیر مطمئن ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ایسی معافی نہیں چلے گی۔ پتنجلی تنازع کیس میں انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر کی معافی سے سپریم کورٹ غیر مطمئن ہے۔ عدالت نے کہا کہ معافی نامہ تمام قومی اخبارات میں نمایاں طور پر شائع کیا جائے۔ ظاہر بات ہے، جیسے صبح ہوتے ہی غلط وگیاپن اور بابا کو دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ دلال چینلوں نے کروڑوں روپئے لیے ہوتے ہیں اور وہ اسی کو دکھاتے رہتے ہیں، تو جیسے تمام چینلوں پر غلط وگیاپن دکھائے جاتے ہیں تو اب معافی جب بابا کو مانگنے کے لیے آدیش دیے گئے ہیں تو پھر تمام پیپرز تمام چینلوں پر بھی معافی نامہ کھل کر لوگوں کے سامنے شائع ہونا چاہیے، آنا چاہیے۔ ناظرین، حج کمیٹی آف انڈیا، آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ 1,00,000 کے قریب بلکہ 1.5 لاکھ کے قریب شاید ہمارے ملک سے حاجی گئے تھے، الحمدللہ واپس آ گئے ہیں اپنے گھروں کو، لیکن حج کمیٹی کی لاپرواہیاں، حج کمیٹی کے کرپشن بار بار کھل کر سامنے آتے ہیں۔ حاجیوں کے ساتھ جو تکلیفیں حاجیوں کو دی گئی وہ بھی ابھی حاجی لوگ آنے کے بعد بتا رہے ہیں، اور کئی جگہوں پر ایئرپورٹ پر جو ان کے بیگز وغیرہ کھولے گئے اور زمزم نکالنے کے بہانے کئی چیزیں بھی بیگوں میں سے غائب کر دی گئی، یہ بھی خبریں آ رہی ہے، ویڈیو وائرل بھی ہوئے ہیں۔ لیکن خیر ابھی خبر آ رہی ہے کہ اسد الدین اویسی نے حج کمیٹی آف انڈیا میں کرپشن کے معاملے کو لوک سبھا میں اٹھایا۔ منگل کے دن لوک سبھا میں انہوں نے کہا کہ حج کمیٹی میں سنگین کرپشن چل رہا ہے، اس لیے حکومت کو اس کی مرکزی تفتیشی ایجنسی CBI سے جانچ کرانے کی ضرورت ہے۔ مسٹر اویسی نے وقفہ صفر کے دوران حج کمیٹی میں بدعنوانی کا، کرپشن کا، گھوٹالوں کا مسئلہ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ حج کمیٹی میں بڑے پیمانے پر کرپشن چل رہا ہے اور اس کی CBI کے ذریعے انکوائری ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حاجیوں سے مینا میں پیسے وصول کیے جاتے ہیں اور ان کے لیے کوئی بہتر انتظام نہیں کیا جاتا۔ مسٹر اویسی نے یہ بھی کہا کہ حج کمیٹی میں لمبے عرصے سے کام کرنے والے تمام افسران کو ہٹایا جانا چاہیے اور پورے معاملے کی CBI سے جانچ ہونی چاہیے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت ریاست اتر پردیش سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، حکومت کے ذریعے مدارس کو بند کرنے کی جو کوشش اور ناپاک شیطانی حرکتیں کی جا رہی ہے، اس کو لے کر جمعیت علماء اتر پردیش نے اہل مدارس کو ہر ممکن قانونی امداد کا یقین دلایا۔ اتر پردیش جمعیت علماء نے کہا کہ مدارس کو بند کرنے کی کوشش یہ غیر آئینی ہے، سمویدھان کے خلاف ہے اور یہ تشویشناک عمل ہے۔ جمعیت علماء اتر پردیش نے اس پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور اہل مدارس کو اپنے دستاویزات اور رجسٹریشن کے سلسلے میں ضروری ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اگر مدارس کو کوئی نوٹس موصول ہو تو جمعیت علماء اتر پردیش سے رابطہ کریں۔ جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر مولانا سید اشہد رشیدی کے ذریعے اہل مدارس کے نام جاری لیٹر میں کہا گیا ہے کہ ملک اور صوبے کے موجودہ حالات سے ہم سب واقف ہیں۔ فی الوقت مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کو غیر قانونی بتا کر پریشان کرنے، دھمکانے اور جرمانہ وغیرہ کا خوف دلا کر ان کو بند کرانے کی پالیسی پر عمل کرنے کی نامناسب اور غیر آئینی کوشش کی جا رہی ہے، جو ایک قابل تشویش امر ہے۔ اور پھر کہا کہ جمعیت علماء اہل مدارس سے یہ درخواست کرتی ہے کہ گھبرانے اور پریشان ہونے کے بجائے درج ذیل عمل پر عمل شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ حامی و ناصر ہوگا۔ جن مدارس یہ مکاتب کا سوسائٹی یا ٹرسٹ میں رجسٹریشن نہیں ہے وہ فوراً رجسٹریشن کرا لے۔ جن مدارس یا مکاتب نے رجسٹریشن کر رکھا ہے، اگر ان کو مدرسہ بند کرنے کا نوٹس ملا ہو تو وہ برائے کرم نوٹس، رجسٹریشن اور بائی لاس کی کاپیاں لے کر دفتر جمعیت علماء اتر پردیش لکھنؤ پہنچے، ان کا ہر ممکن تعاون، قانونی امداد کی جائے گی۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے ناندیڑ سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ 4 مسلم نوجوانوں کی تالاب میں
ڈوبنے سے موت ہو گئی ہے۔ ناندیڑ شہر کے دگلور ناکا علاقے میں 4 نوجوان شہر سے قریب واقع جھری کے تالاب میں غرقاب ہو گئے۔ مرنے والے 4 نوجوان 12ویں جماعت کے طالب علم تھے۔ یہ افسوسناک واقعہ منگل کی صبح میں پیش آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ گوداوری لائف گارڈ فورس نے 4 نوجوانوں کی لاشوں کو پانی سے باہر نکالا ہے۔ اس دردناک حادثے میں ایک نوجوان ڈوبنے سے بچ گیا ہے۔ موصولہ تفصیلات کے مطابق ناندیڑ کے سوامی رامانند تیرتھ مرٹواڑہ یونیورسٹی سے قریبی واقع جھری دیہات میں موسم برسات میں یہاں پر ایک چھوٹا سا آبشار بہتا ہے اور اس کے باعث یہاں تالاب بن چکا ہے۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد یہاں سیر و تفریح اور تصویر کشی کے لیے جاتی ہے۔ شہر کے دگلور ناکا علاقے کے رہائشی 5 دوست شیخ فضیل، مزمل قاضی، عفان، سید صدیق اور محمد فیضان، جن کی عمریں 18 سے 21 سال کے درمیان ہے، یہ بھی وہاں پہنچے۔ تصویر کشی کے بعد 5 دوست تیراکی کے لیے تالاب میں اترے، لیکن پانی کی گہرائی کا اندازہ نہ ہونے اور تیراکی نہ آنے کی وجہ سے یہ 4 ڈوب گئے، جبکہ 5واں دوست محمد فیضان، جس سے تیرنا آتا تھا، وہ کسی طرح اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، اتر پردیش میں بیٹیاں محفوظ ہی نہیں ہے۔ خیر یہ تو پورے ملک کا حال ہو گیا۔ آپ منی پور دیکھیں کہ کس طریقے سے مہیلاؤں کو ننگا کر کے گھمایا جا رہا ہے اور ریپ کے واقعات تو روزانہ ہو رہے ہیں۔ یہ مکار سرکار جس نے 2013 ہی میں نعرہ لگایا تھا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، جتنا ریپ 10 سالوں میں ہوا ہے بی جے پی کے دور میں، اتنا ریپ کبھی 60-70 سالوں میں بھی بیٹیوں کا نہیں ہوا ہوگا۔ یہ بڑی افسوسناک خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے اتر پردیش سے، جی، کہ ایک نابالغ یعنی ایک چھوٹی بیٹی کا گینگ ریپ کیا گیا اور اس کی ویڈیو بھی بنائی گئی۔ 27 جولائی کو باپ نے پولیس کو اپنی شکایت درج کرائی کہ اس کی بیوی اور اس کا بیٹا گنگا جل لینے کے لیے ہریدوار گئے تھے اور وہ مالک کے ساتھ گاڑی پر گیا تھا۔ اس دوران اس کی نابالغ بیٹی گھر میں اکیلی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پڑوس میں رہنے والے وجے اور آشو دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے اور بیٹی کو سوتے ہوئے پکڑ لیا۔ الزام ہے کہ انہوں نے اس کی اجتماعی عصمت دری کی، ریپ کیا۔ جب اس نے مخالفت کی تو مذکورہ نوجوان نے بیٹی کی پٹائی کرنے کے ساتھ اس کی فحش ویڈیو بھی بنا لی اور اسے وائرل کرنے کی دھمکی دی۔ خیر یہ بڑے افسوسناک واقعات زیادہ تر یو پی میں ہو رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ممبئی سے۔ جی ہاں، گزشتہ کل ممبئی میں رضا اکیڈمی کی جانب سے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس لی گئی۔ کس معاملے کو لے کر؟ پاکستانی سپریم کورٹ نے قادیانیوں سے متعلق جو ووادت متنازع فیصلہ دیا ہے اس کے خلاف رضا اکیڈمی نے ممبئی کے مراٹھی پترکار سنگھ میں پرہجوم پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر رضا اکیڈمی کے سربراہ الحاج محمد سعید نوری نے کہا کہ اگر پاکستانی حکومت نے قادیانیوں کے حق میں دیے گئے سپریم کورٹ کے فیصلے کو منسوخ نہیں کیا گیا تو دہلی میں ہم پاکستانی سفارت خانے کا گھیراؤ کرنے پر مجبور ہوں گے۔ یعنی رضا اکیڈمی پاکستانی سفارت خانے کو گھیرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ سعید نوری صاحب نے کہا کہ پاکستانی حکومت نے فیصلہ واپس نہ لیا تو سخت قدم اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب پاکستانی حکومت نے 7 ستمبر 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا ہے تو آج وہ کون سی مجبوری ہے کہ پاکستانی سپریم کورٹ نے ان کو تبلیغ کرنے کی اجازت دے ڈالی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آخری نبی ہے، جبکہ قادیانی اس کے منکر ہیں۔ مہاراشٹر وقف بورڈ کے سابق ممبر سید جمیل احمد رضوی نے کہا کہ عالم اسلام قادیانیوں کو کافر گردانتا ہے۔ ایسی صورت میں پاکستانی سپریم کورٹ نے قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دے کر دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کا کام کیا ہے۔ وہیں پر مولانا اعجاز کشمیری نے کہا کہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ پاکستانی سپریم کورٹ کے قادیانیوں کے حق میں فیصلے کو وہاں کی حکومت بھی تسلیم کر رہی ہے۔ ہم پاکستانی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر اس فیصلے کو واپس لیں، ورنہ ہم زبردست
زبردست احتجاج کرنے میں ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مولانا محمد عباس رضوی نے بھی کہا کہ قادیانی جماعت خارج اسلام ہے اور قادیانیوں کا اسلام سے دور دور تر کوئی تعلق نہیں۔ اس موقع پر مولانا فرید الزمان، مولانا خلیل الرحمن نوری، مولانا امان اللہ نوری، قاری ثناء اللہ، اس کے علاوہ آل انڈیا سنی جمعیت علماء رضا اکیڈمی اور جمعیت علماء اہل سنت اور دیگر تنظیموں کے علماء کرام اور ممبران کانفرنس میں موجود تھے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل صحت لائیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج۔ مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔